اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان مخلص اور آپ دیکھ رہے ہیں NGA اسکول اینڈ کالج ٹیوشنز کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ جماعت نہم محمد طلحہ چغتائی آسان اردو نوٹس کی ویڈیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا۔ آج اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو سبق نمبر 1 اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی خیال اور خلاصے کی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو آخر تک دیکھیں، چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک شیئر اور کمنٹس بھی کرتے جائیں۔ تو سلسلہ ہے محمد طلحہ چغتائی آسان اردو نوٹس، اور یہ مخلص اردو نوٹ سیریز کا سلسلہ ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے مرکزی خیال اور خلاصہ، اس سبق کا مرکزی خیال اور خلاصہ۔ تو مرکزی خیال سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے ایک مکمل انسان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ زندگی کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ شادی بیاہ، غم خوشی، کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، بات کرنے، چلنے پھرنے، ہر قدم پر مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام کرنے میں پہل فرماتے، لوگوں کی ناگوار باتوں کو برداشت کرتے، مجالس میں آنے والوں کا خیال رکھتے، گھر کے کام کاج خود کرتے ہوئے عار محسوس نہ فرماتے، بچوں کے ساتھ شفقت کا سلوک فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظرافت کی باتوں پر تبسم بھی فرماتے، بچوں کے ساتھ شفقت اور محبت کا سلوک فرماتے، ان سے پیار کرتے۔ سبق کا خلاصہ یا خلاصہ سبق، اس سبق اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مولانا شبلی نعمانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کو اختیار فرماتے اس پر باقاعدگی سے عمل فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فعل پر مداومت فرمائی وہی سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتی ہے۔ شریعت میں سنت سے مراد وہ فعل ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سے مداومت فرمائی ہو، کبھی کسی شرعی عذر کے بغیر اسے ترک نہ کیا ہو۔ مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی حالہ، جو کہ کافی عرصے تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے تھے، ان سب کا قول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نرم مزاج، خوش اخلاق اور نیک سیرت تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ سلام کرنے میں اور مصافحہ کرنے میں ہمیشہ پہل فرماتے، کوئی تعظیماً جھک کر کان میں کچھ فرماتے تو اس کی پوری بات سن لیتے، مجلس میں آداب کا خاص خیال رکھتے، کسی کی بات ناگوار گزرتی تو کل عام تذکرہ نہ فرماتے بلکہ اشاروں اور کنایوں میں اس کا ذکر فرماتے کہ فلاں شخص ایسا کرتا ہے اور فلاں شخص ایسا بولتا ہے، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ کوئی محفل میں آ جاتا اور جگہ کم پڑ جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بے حد محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتے تو از راہ محبت اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے، گھر کے کام کاج خود کرتے اور اس میں عار محسوس نہ فرماتے، اکثر کپڑوں کو خود ہی پیون لگاتے، دودھ دوہتے، خود ہی جھاڑو دیتے، بازار سے سودا لاتے اور اپنے جوتے تک خود مرمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی اخلاق حسنہ کی اپنی امت کو بھی تعلیم دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسنین رضوان اللہ علیہما سے بے پناہ
بے انتہا محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ میرے گلدستے کے پھول ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے جو ان دونوں سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر اب دیدہ ہو کر فرمایا، میری آنکھیں غم کے آنسو بہا رہی ہیں، دل اداس ہے، لیکن میں ایسے الفاظ استعمال نہیں کروں گا جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ جلد ہی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ NGS اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی کا سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب بھی کریں، دیکھتے بھی جائیں اور شیئر بھی کرتے جائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔